ڈیئر ویئرز، آج میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں بات کروں گا جس میں ایک شہری کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوئے۔ پاکستان کا شہری اور دارالحکومت اسلام آباد کا رہائشی 85 سالہ ملک محمد یونس اوگرا کا سرکاری ملازم تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کویت چلا گیا۔ جب وہ گھر میں موجود نہ تھا تو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ایسکو نے اس کے گھر کے باہر 3-4 ٹرانسفارمر لگا دیے۔ ان میں سے ایک جو بجلی کا ٹرانسفارمر تھا وہ ان کے گیٹ کے بہت ہی قریب ترین تھا، جبکہ وابڈا کے رولز میں یہ درج ہے کہ ٹرانسفارمر کسی بھی گھر کے 9 میٹر سے زائد دور نصب کرنا ہوگا اور پول کی جو تاریں ہیں زمین سے 50 فٹ اونچی ہوں۔ لیکن ایسکو نے خلاف رولز یہ کام سر انجام دیا۔ 2020 کو جب وہ ملک یونس اپنے گھر آیا تو اس کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی اور اس نے محسوس کیا کہ ان ٹرانسفارمر کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی کو اور ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اوورسیز فاؤنڈیشن کو درخواست دی۔ انہوں نے محمد یونس کا موقف سنا اور CDA کو آرڈر کیا کہ ان ٹرانسفارمر کو ہٹایا جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی عمل درآمد نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ متعدد بار CDA کو اپلیکیشنیں دیتا رہا لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے نیپرا کو بھی اپلیکیشن دی۔ جب بھی کسی محکمے میں اپلیکیشن دی جاتی تو اس نے CDA کو یا ایسکو کو آرڈر دیتے کہ فوری ان ٹرانسفارمر کو ہٹایا جائے، لیکن ایسکو کی طرف سے عمل درآمد نہ ہو سکا اور مختلف ہیلے بہانے چلتے رہے۔ اس کے بعد محمد یونس نے وفاقی محتسب کو اپلیکیشن دی تو انہوں نے ایسکو کو حکم دیا کہ 30 دن کے اندر ٹرانسفارمر کو ہٹایا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف ایسکو نے صدر پاکستان کو اپیل کر دی اور صدر پاکستان نے نیپرا کو لکھا کہ ان کو سنا جائے اور فوری فیصلہ بھی کیا جائے اور عمل درآمد کو یقینی بنا کر رپورٹ پیش کی جائے۔ نیپرا نے فیصلہ دیا کہ ٹرانسفارمر کی شفٹنگ کے جو اخراجات ہیں وہ شہری ادا کرے گا اور انہوں نے 2 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ نوٹس اس شہری کو تھما دیا اور اس کو کہا کہ جب تک وہ یہ رقم ادا نہیں کرے گا شفٹنگ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ شہری نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ رقم ادا نہیں کروں گا۔ وابڈا نے غیر قانونی کام کیا ہے، ان کے اس غیر قانونی اقدام سے میری صحت اور میری زندگی کو خطرہ ہے۔ میری صحت اور میری زندگی کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ میرا بنیادی شہری حق ہے۔ پھر انہوں نے 2021 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا کیس فائل کیا۔ فیصل اقبال نامی وکیل نے ان کی وکالت کی۔ 2-2.5 سال میں انہوں نے یہ مقدمہ بڑی محنت سے لڑا۔ 1.5 سال میں 7 سے 8 سماعتیں ہوئیں۔ ایسکو کے وکلاء نے بہت تاخیری حربے بھی استعمال کیے۔ بالآخر 8 ستمبر 2022 کو مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ CDA 7 دن کے اندر متبادل جگہ کا نقشہ عدالت میں پیش کرے گی اور 30 دن کے اندر ایسکو وہ شفٹنگ کو یقینی بنائے گی اور 1 لاکھ روپیہ پیٹیشنر کو محکمہ وہ جرمانہ بھی ادا کرے گا۔ لیکن پھر بھی محکمہ وابڈا کو اب بھی اپیل کا حق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے جج ببر ستار نے تاریخی فیصلہ سنا دیا جس نے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ مختلف مراحل سے اور مختلف محکموں سے ہوتا ہوا 20 سال تک ایک شہری کو حق ملا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ کے 20 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں اور دنیا میں 128 ممالک کی انصاف کی رینکنگ میں 120واں پاکستان کا نمبر ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پھر بھی یہ فیصلہ دیر ہے درست عہد کے مترادف ہے۔ یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، اس سے اور شہریوں کو بھی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی راہ متعین ہوگی۔ ڈیئر ویئرز، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو